موجود ہیں، معروف اسٹرالوجر ہیں ڈاکٹر عمر فاروق صاحب۔ ملک کی موجودہ صورتحال اسٹرالوجی کی روشنی میں، ذائچے کی روشنی میں، جو کرنٹ پولیٹیکل سچویشن ہے وہ کس طرف جا رہی ہے، بالخصوص سابق وزیر اعظم عمران خان اس وقت جیل میں ہیں، مختلف مقدمات کا انہیں سامنا ہے، سائفر کا جو مقدمہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ القادر ٹرسٹ کیس ہے، توشہ خانہ کا ایک نیب کا مقدمہ ہے، تو ان سارے مقدمات کی زد میں ہیں۔ اور جو اڈیالہ جیل ہے وہ آج کل مرکز نگاہ ہے، تمام عدالتیں خود چل کر اڈیالہ جیل جا رہی ہیں، یوں جیسے پورے ملک کی عدالتیں وہیں جائیں اور وہاں پر سماعتیں کریں، اور وہاں پر ایک شخص جو اس وقت موجودہ حالات میں اگر بات کریں تو پاکستان کا سب سے بڑا ایک عوامی اور سیاسی لیڈر ہے۔ تو اس حوالے سے تمام طرح سینیریو علم نجوم کی روشنی میں، اسٹرالوجی کی روشنی میں ڈاکٹر عمر فاروق صاحب سے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کے وقت کا بے حد شکریہ۔ بتائیے گا اس وقت موجودہ صورتحال میں اگر بالخصوص عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کی جائے تو ان کا جو کرنٹ آپ نے ریسنٹ ذائچہ بنایا ہو، ذائچہ پڑھا ہو، کیا کوئی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں اور آگے کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی وسیم صاحب، جو کرنٹلی ان کا ذائچہ ہے وہ بہتری کی سمت میں چل پڑا ہے۔ آخری ایک سٹار جو ان کے ذائچے میں نیگیٹو ہے وہ صرف زہرہ ہے، جو 29 دسمبر کو ان کے 12ویں خانے سے نکل جائے گا، مطلب جیل والے خانے سے وہ نکل جائے گا، کیونکہ اس وقت میں ان کے ذائچے کے چھٹے خانے میں ان کا ستارہ بیٹھا ہوا ہے، لہذا صورتحال خراب رہی۔ ہم یہ کہیں گے کہ 29 دسمبر سے ان کے ذائچے میں ایک تو پہلی بات ہے کوئی رکاوٹ نہیں رہی، دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ذائچے میں جو طاقتور ستارے ہیں وہ اب آگے آتے جائیں گے، لہذا مشکلات کے یہ دور کا آخری وقت چل رہا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ انہیں باہر آنا چاہیے۔ اس کے بعد صورتحال ان کی بڑی سٹرونگ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ذائچے میں جو ان کا مطلب شہرت کا ستارہ ہے وہ ساری چیزیں ان کے حق میں پازیٹیو ہوتی ہیں گی، بلکہ ہو چکی ہیں بڑی حد تک۔ اچھا یہ بتائیے گا عمران خان صاحب اس وقت جو سب سے زیادہ انہیں ایک چیز کا سامنا ہے وہ ہے سائفر کا کیس۔ ہم نے پہلے دیکھا کہ سائفر کا ٹرائل کیا گیا، ان کیمرہ ٹرائل کیا گیا، میڈیا کو جانے کی اجازت نہیں دی گئی، ٹرائل جاری تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے فیصلہ آیا کہ جی یہ آپ نے جو سیکرٹ ٹرائل کیا ہے یہ کالعدم قرار دیتے ہیں، خلاف قانون ہے، خلاف آئین ہے، آپ اوپن ٹرائل کریں۔ اوپن ٹرائل ہوا، ایک دن جو سماعت ہے اس میں صحافی گئے، اندر کیا کچھ خان صاحب نے کہا انہوں نے آ کے باہر بتایا، اندر عدالت میں کیا کچھ ہوا وہ آ کے باہر بتایا، پھر سے صحافی بھی اندر برداشت نہیں ہو پائے اور عمران خان کو ایک بار پھر سے کہا گیا کہ سیکریٹ ٹرائل کیا جائے گا۔ تو اس مقدمے میں آپ خان صاحب کو کہاں دیکھتے ہیں مستقبل قریب میں؟ دیکھیے میں عرض کرتا ہوں، کسی ایک مقدمے کی بات ہم نہیں کرتے، ہم جنرلی سب باتیں کرتے ہیں۔ اچھا، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہماری کیلکولیشن میں جو ان کے ذائچے میں صورتحال ہے بائی برتھ وہ بڑی سٹرونگ ہے۔ اب اصل میں ساری باتیں اس طرف جاتی ہیں۔ آج وسیم صاحب میں پھر اپنی بات کو دہراتا ہوں، اگر مجھے ان 28-29 سال جو مجھے اس علم میں ہو گئے، اگر آج مجھے پوچھے کوئی کتنا علم آتا ہے، میں کہوں گا شاید 2% سمجھ آئے ہو، شاید۔ علم بہت دور ہے۔ اب میں تھوڑی سی ایکسپلین کرنے کی اپنی بات کوشش کروں گا آپ کے سوال کے حوالے سے۔ آپ دیکھیے وسیم صاحب، ایک بندہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، ایک دن صرف صحافیوں کو ان سے ملنے کی اجازت دی تو وہ صحافیوں کے آپ ریٹنگ دیکھیں کہاں گئی، ان کے گراف کہاں گئے۔ یہ جو مروت صاحب ہیں جو ان کے وکیل ہیں، پہلے انہیں جج بھی رہے، کون اتنا جانتا تھا، آج انہیں پوری دنیا جانتی۔ یہ اصل میں اس آدمی کے مقدر کی بات ہے، جو اس کے ساتھ ملا اسے بخت ملا، جس نے اس کو چھوڑا اور وہ رسوا ہو گیا۔ یہی باتیں آج تک سامنے آ رہی نا، مطلب جو مرضی لگا لیں، کسی کو مطلب اور طرح بات سمجھ آئے گی۔ ہم آسٹرالوجسٹ ہیں، ہمیں یہ ذائچہ کہتا ہے کہ یہ انتہائی کامیاب آدمی ہے۔ اب اگر ان کو جیل میں نہ رکھا جاتا، میرے خیال میں بہت ساری باتیں
ان کی نہ ہوتی، لیکن بائی برتھ کیونکہ ذائچے میں ان کے چھٹے خانے میں ستارے کمزور تھے، لیکن ایک طاقتور ستارہ بھی تھا وہاں، تو لہٰذا اس نے وقتی طور پہ وہاں جانا تھا. وہاں رہنے والی بات نہیں ہے، رہنے والی جو بات ہے وہ ہمیشہ ذائچے کے 12ویں خانے سے پتہ چلتی ہے. تو ابھی جو ان کے بائی برتھ وہاں رہنے کی ان کی کوئی توقع نہیں ہے. تو ایک بات یہ ہے کہ ان کی جو شہرت ہے، ان کا جو ذائچہ پیدائش کے حوالے سے وہ بہت سٹرونگ ہے. آپ دیکھیے ایک عام کرکٹر، میاں داد صاحب بھی کرکٹر رہے، لیکن ان کی آپ شہرت کا اندازہ کریں، انہوں نے ایک بلے پہ سائن کیے اور لاکھوں میں چلا گیا، شرٹ پہ سائن کیے وہ اس کی بڑی قیمت لگی تھی. اور یہ اس بندے کے مقدر کے دھنی ہونے کی بات ہے. ہم بھی یہی بات کہتے ہیں، ہم اپنی اسٹرالوجی کے حساب سے بات کرتے ہیں. قدرت کا اپنا ایک نظام ہے، کوئی بھی انسان قدرت کا نظام تو نہیں سمجھ سکتا نا جی، اندازے لگا سکتا ہے. تو یہ ہمارے اندازے ہیں کہ عمران خان جیسا مقدر کا دھنی پیدا ہونا دوبارہ بہت مشکل ہے. میری کیلکولیشن میں کم از کم، میں نے بہت لوگوں کے ذائچے بنائے ہیں، لیکن مجھے اتنا طاقتور ذائچہ کسی کا نہیں ملا. ڈاکٹر صاحب اتنا طاقتور ذائقہ کسی کا نہیں ملا. جس وکیل کا آپ نے نام لیا، جس طرح خیبر پختونخوا کی عوام کو اس نے باہر نکالا، شیر افضل مروت صاحب، اب یہ خبر ہے کہ انہیں آج لاہور سے گرفتار کر لیا گیا. یعنی ایک ایسا وکیل جو آج سے 5-7 ماہ پہلے کوئی جسے نہیں جانتا تھا، پھر عمران خان نے اسے ایک ٹاسک دیا، وہ خیبر پختونخوا میں گیا تو عمران خان کے بعد سب سے مقبول لیڈر کے طور پر سامنے آیا. لوگ دیوانہ وار اس کی طرف کودے کیونکہ وہ عمران خان کا ایک نمائندہ تھا. تو آج وہ بھی لاہور میں گرفتار ہو گئے. تو بہرحال میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس طرح گزشتہ مجھے یاد ہے جب میں نے آپ کے ساتھ ویڈیوز کی تھی مختلف، تو اس میں آپ نے ایک بات کہی تھی کہ اب جو پاکستان کی عوام ہے وہ بھی باہر نکلے گی اور انتخابات جیسے جیسے قریب آئیں گے تو وہ اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرتے جائیں گے. پھر ہم نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا میں جس طرح جس بڑی تعداد میں مشکلات کے باوجود لوگ نکلے، تو اب ہر بندہ ایک سوال پوچھتا ہے، وہ یہ ہے کہ جی خیبر پختونخوا کے لوگوں نے تو چلیں تمام مشکلات کے باوجود باہر نکل کر بتا دیا کہ آج بھی ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہی صورتحال آپ کو ملک کے دوسرے حصوں میں نظر آتی ہے؟ اس حوالے سے کوئی ذائچے کا علم ہے تو بتائیے گا. دیکھیے کسی بھی عوام کا جو ذائچہ ہے وہ اسی کے ملک سے پڑھا جاتا ہے. تو میرے خیال میں 1 جنوری سے پورے پاکستان میں جو عوام ہے وہ اس کا جو جوش و جذبہ ہے وہ آپ دیکھیے گا. ڈیٹ میں نے آپ کو بتا دی ہے، 1 جنوری 2024 کا سورج نکلے گا اور بہت ساری باتیں تبدیل ہو جائیں گی. اور یہ جو باتیں ہیں، یہ جو کر رہے ہیں، اس سے ان کی شہرت میں کوئی کمی نہیں آئی، کوئی کمی نہیں آئی. بلکہ جو میں نے عرض کیا کہ ان کے ذائچے میں جو اپوزیشن ہے یا وہ تمام لوگ جو مطلب آسان الفاظ میں ان کے مخالف ہیں، اصل میں جب اطارد ریورس ہوگا جو آج ہو چکا ہے، تو اب ان کے مخالفین کے لیے مشکلات کا وقت ہے. یہ جو یہاں آ کے انہوں نے اس کو مطلب صورتحال بدلی ہے، یہ ابھی اس میں بدلتی رہنی ہے. تو یہ بھی آگے چلیں گے، آگے جا کے صورتحال اور چینج ہوگی، اس سے آگے اور چینج ہوگی. اگر یہ موجودہ صورتحال برقرار رہی تو کیونکہ ذائچے میں مریخ برج جدی میں چلا جائے گا 1 جنوری سے، لہٰذا میں سمجھتا ہوں پاکستان کا ذائچہ 1 جنوری کو تبدیل ہو جائے گا. اور جو اس میں وے آف تھنکنگ ہے عوام کا وہ چینج ہو چکا ہوتا ہے. اور مجھے لگتا ہے یہ تمام جو اقدامات ہو رہے ہیں یہ اسی سمت میں ملک کو لے کے جا رہے ہیں.